السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ بے شک جنتی اس دن اپنے مزے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں کے اندر مسحریوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کے پھل ان کو دیے جائیں گے اور جو کچھ وہ مانگیں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور ان کے رحمتوں والے رب کی طرف سے سلامتی کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ جنت اور اہل جنت ان کے حالات اور ان کے منظرنامے کے حوالے سے
کچھ گفتگو گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے اندر ہوئی تھی، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں اور نبی اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرامین میں جس قدر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرمایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق سے نیکیاں کریں، اور اللہ کریم نے مومنین کی خوبی بھی یہی بتائی ہے۔ یہ تصور اور یہ تاثر رکھنا کہ نیکی برائے نیکی ہونی چاہیے، نیکی بے لوث ہونی چاہیے، اور نیکی کے نتیجے میں کوئی فائدہ، کسی فائدے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، یہ انسانوں کے حوالے سے درست ہے بات۔ کسی انسان سے کسی نیکی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اللہ سے، جو شخص اللہ سے توقع نہیں رکھتا، جو اللہ سے امید نہیں رکھتا، یہ تو ایمان کے منافی بات ہے۔ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، دل میں انتہائی خوف رکھ کے کہ اللہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، تو مجھے جہنم سے بچا دے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے جہنم سے، اللہ تو ہمیں بچا لے۔ اور پھر اسی طرح جنت کا شوق دل کے اندر ہو، طمع ہو دل کے اندر، لالچ ہو کہ اللہ میں نے تیری جنت لینی ہے، تو نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، تو نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، ہم نے جنت لینی ہے۔ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو نے جب وعدہ کیا ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری بندگی کریں گے، غلطیاں کوتاہیاں ساتھ ہیں، لیکن تو ہماری ایک دعا قبول فرما لے کہ اللہ ہم نے جنت لینی ہے، اور کون کون سی چیز جنت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، کون کون سا عمل، کون کون سا لفظ جنت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہر رکاوٹ کو دور فرما دے۔ بس ہم نے تو تیری جنت لینی ہے، اللہ ہماری خواہشیں رکاوٹ بن رہی ہیں، تو ہماری خواہشوں کو روک دے، اللہ ہمارے دل کو خواہش کرنے سے روک دے، اللہ ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے پاؤں کی، ہماری آنکھوں کی، ہماری سماعتوں بصارتوں کی وہ ساری صلاحیتیں ہی چھین لے جو جنت کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ اللہ ہم تجھ سے تیری جنت لینا چاہتے ہیں، تو نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائیں، اور یہ ساری کی ساری جو تفصیلات ہیں ان کی حیثیت سوائے شوق دلانے کی اور کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم خود فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے نا، جو مہمانی تیار کر رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اللہ اکبر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، ولا اذن سمعت ما عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بندے کے دل پر کبھی وہم و گمان بھی گزرا ہے کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں۔ جب وہم و گمان میں نہیں آ سکتی، کان سن نہیں سکتے، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے یہ جو بیان ہے نا، یہ تو صرف اور صرف شوق دلانے کے لیے ہے، نعمتیں اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اصل جنت، اس کی اصل حقیقت ہم اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ فرمایا جب کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، کسی نے دیکھی نہیں،
کسی دل پر خیال بھی نہیں گزر سکتا. تو ہم تو جو سنتے ہیں قرآن سن کے ہمارے دل پہ ایک تصور بنتا ہے، ہمارے دل پہ ایک خیال گزرتا ہے، ہمارا دماغ ایک تصور بناتا ہے، ہم ایک خاص تصور لے کے ایک جنت کا ایک خاص نقشہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے نقشہ تو تمہارے ذہن میں آ سکتا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقشہ آ جائے اچھے سے اچھا، جو تاثر بن جائے بہترین سے بہترین، اللہ کا اپنے مومن بندوں کے لیے بنایا ہوا گھر اس سے بھی اچھا، وہ اس سے بھی بہترین ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے مومن اور صالح بندے، معزز مہمان جب دروازے سے داخل ہوں گے اور پلاسٹک سرجری کے بعد، اندرونی اور بیرونی آپریشن کے بعد، یعنی وہاں پہ داخلہ اس دنیاوی آلائشوں والے جسم کے ساتھ نہیں ہوگا، آلائشوں والے دل کے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اندر کا بھی آپریشن فرمائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي الصُّدُورِ مِنْ غِلٍّ، اندر کا بھی سارا کینہ، میل کچیل ختم، آپریشن ہو گیا. اور باہر کا بھی فرمایا جو داخل ہوں گے جردن مردن مکحلین، کوئی بال جسم کے اوپر نہیں ہوگا، بے ریش ہوں گے، بغیر داڑھی کے ہوں گے، اور جوان سرمگی آنکھوں والے. اللہ اکبر، جس کا تصور کیا جا سکتا، صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے. اور فرمایا ہوں گے کتنے؟ ابناء 30 او 33 سنہ، یا 30 سال کے ہوں گے یا 33 سال کے ہوں گے. جب بھرپور جوانی کی جو عمر ہوتی ہے سب کی ایک ہی جیسی عمر ہوگی. یوں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے. اب جنت میں جا کے وہ ضابطہ جس کا ذکر میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کیا، ضابطہ پڑھ کے سنا دیا جائے گا کہ میرے بندو، دنیا میں تم رہتے تھے، 1000 طرح کے خوف تھے، 1000 طرح کی بیماریاں لگی ہوئی تھیں، 1000 طرح کی پریشانیاں، خوشحالیاں آتی بھی تھیں تو چھن جانے کا خوف لاحق رہتا تھا، 1000 طرح کی پریشانیاں لاحق رہتی تھیں. فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ضابطہ جنت کا پڑھ کے سنایا جائے گا، قانون پڑھ کے سنایا جائے گا کہ اب جنت میں آئے ہو، یہاں کون سا قانون چلتا ہے وہ سن لو. فرمایا یہ قانون یہ ہے کہ ان لکم ان تحیوا ولا تموتوا ابدا. یہاں کا ضابطہ یہ ہے، دنیا میں تمہیں موت کا خوف رہتا تھا، طرح طرح کے خوف لاحق رہتے تھے، یہاں کا ضابطہ یہ ہے کہ اب ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کبھی موت تمہیں نہیں آئے. ان تحیوا، ہمیشہ زندہ رہنا، ولا تموتوا ابدا. اور دوسری شق ضابطے کی ہے، ان لکم ان تصحوا ولا تسقموا ابدا. ہمیشہ اب صحت مند رہو گے، کبھی تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی. وان لکم ان تشبوا ولا تهرموا ابدا. اور پھر تم ہمیشہ جوان رہو گے، جوان بنا کے تمہیں داخل کیا ہے، یہ جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. اور آخری بات یہ فرمائی، مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات یہ بتائی جائے گی کہ ان لکم ان تنعموا ولا تباسوا ابدا. اب ہمیشہ خوشحالی کی زندگی ہوگی، کبھی تمہارے اوپر تنگی اور بدحالی نہیں آ سکتی. جو جنت میں داخل ہو گیا، اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو داخل ہو گیا بس اس کے بعد فنا نہیں ہے. تنعم ینعم ولا یبس، جو داخل ہو گیا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی اس کے اوپر تنگی نہیں آئے گی. فرمایا لا تبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ، نہ جوانی ختم ہوگی نہ کبھی کپڑے پرانے ہوں گے، ہمیشہ کے لیے سب کچھ مل گیا. اللہ. اب حضرت جنت میں آ گئے ہیں، جنت میں آ کے اس نے رہنا کہاں ہے، گھر کیسا ہے؟ اللہ اکبر. ویسے تو میں نے عرض کیا کہ وہ گھر کیسے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خود اللہ کریم نے فرما دیا تم سوچ نہیں سکتے.
لیکن پھر بھی نقشہ کھینچا ہمیں شوق دلانے کے لیے، نقشہ کھینچا ہے تمہارے گھر کیسے ہیں وہاں پہ۔ اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔ فرمایا سورہ زمر کے اندر فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ چھوٹا سا نقطہ ہے، ساری تفصیلات سے قطع نظر میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، چھوٹا سا نقطہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم اس چھوٹے سے نقطے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ کیا ہے؟ ہر پڑھا لکھا، ہر جاہل اس کو سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا۔ نقطہ یہ ہے، یہ دوہرا احساس ہے تقوی کہ اللہ میرے سے ایک بھی کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا، اور ساری زندگی یہ کوشش رہے کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی اور خوشنودی کا باعث بن سکتا۔ بس یہ بات پلے باندھ لیں، زندگی اسی طرح گزر جائے، ہر کام سے پہلے سوچیں میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض۔ اگر یہ تڑپ پیدا ہوگی، اسی تڑپ کا نام تقوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تڑپ دل میں ہوتی ہے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ یہ تڑپ جس کے دل میں پیدا ہو گئی، اس کی پوری زندگی متقیوں جیسی زندگی بن جاتی ہے، اور اللہ نے متقیوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ فرمایا ان کے گھر کئی کئی منزلہ، غرف من فوقها غرف، ایک منزل پھر اس کے اوپر دوسری منزل، اور بنے بنائے پہلے سے منزلیں بنی ہوئی ہیں، خاص سٹرکچر ہے اس کا، اور پتہ نہیں یہ منزلیں بھی ہیں، اور ساتھ فرمایا تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی جاری ہیں۔ دریا کے اوپر گھر ہو، کئی منزلہ ہو، وہ کیسا ہوگا؟ اللہ، دنیا میں بھی یہ تصور انتہائی خوش کن ہے۔ دنیا کا کوئی گھر، اس کے نیچے سے دریا بہ رہا ہو یا اس کے پاس سے دریا بہ رہا ہو اور اس کے ساتھ کئی منزلہ گھر ہو، دنیا میں یہ تصور خوش کن ہے، لیکن وہ جنت کا گھر۔ اور فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم میں سے متقی ہوگا، جس نے متقیوں والی زندگی گزاری ہوگی، اللہ اس کو وہ گھر عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، اس آیت کی تشریح فرمائی، فرمایا کئی کئی منزلہ گھر ہوں گے، اور ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے ہمارے ہاں منزلیں ہوتی ہیں کہ 10 فٹ پہ چھت آ گئی اور اس کے بعد اگلی منزل شروع ہو۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ایک منزل کے لوگ دوسری منزل کے لوگوں کو یوں دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی اونچی منزل، اتنی دور منزل۔ تو صحابہ کرام کو خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپس میں باتیں کرنے لگے، اچھا اتنا اونچا بلند مقام، اتنا درجہ، یہ تو پھر نبیوں کا ہی ہوگا، یعنی انبیاء کا درجہ ہوگا کہ سورج چاند ستاروں کی جگہ طرح ان کے محلات ہوں گے اوپر اور بہت اونچے ہوں گے، وہاں پر ہم جیسے لوگ تو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سن لی صحابہ کرام کی، فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ انبیاء کے مقامات کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء کا مقام تو اور کہیں بلند ہوگا۔ یہ جو منزلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو کئی کئی منزلہ گھروں کی بات ہو رہی ہے، سورج چاند ستاروں جیسی جو بات ہو رہی ہے، فرمایا یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ رجال، یہ تمہارے جیسے آدمی ہیں، تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ کام انہوں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا ان کی خصوصیت یہ ہے آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، انہوں نے بس یہ کیا ہے کہ اللہ کی ہر بات مان لی ہے اور نبیوں کی ہر بات مان لی ہے۔
آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، فرمایا جو یہ کام کر لے گا اللہ ان کو وہ بالا خانے عطا فرما دے گا، یہ ان کے لیے گھر اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث میں، اور صحیح حدیث ہے، غالباً مسند احمد اور ابن حبان کی یہ حدیث ہے، کہ فرمایا کہ کئی قسم کے محل جنت میں ہوں گے۔ فرمایا ان فی الجنت غرفا، ایک محل ایسا ہے جنت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے کہ یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، ایک ایسا محل ہے کہ اس کو باہر سے دیکھیں تو اندر سب کچھ نظر آتا ہے، اور اندر سے دیکھیں تو باہر سب کچھ نظر آتا ہے محل بہت بڑا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ محل بھی اتنا بڑا، کتنا بڑا؟ ابھی میں آخر پہ حدیث عرض کروں گا کہ جو آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی۔ اتنے بڑے محل میں بیٹھ کے وہ باہر اندر خوب وہ آرام سے ایسے دیکھیں گے جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ فرمایا اعد اللہ تعالی لمن، وہ محل اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو 4 کام کرتا ہے، 4 کام جو کرتا ہے اس کے لیے وہ محل ہے۔ کون کون سے کام؟ فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے، کھانا کھلاتا۔ کھانا کھلانا، ایک تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نا، ویسے بھی کھانا کھلانا اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اگر غریبوں کو کھلایا اور زیادہ بڑا درجہ، مسکینوں کو کھلایا اور زیادہ بڑا درجہ، اور اگر دوست احباب کو بھی کھانا کھلانے کے لیے کھانا کھلایا جائے تو یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ فرمایا اطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے مسکینوں کو بھی، سب کو، دسترخوان کھلا ہے اس کا۔ فرمایا پہلا کام یہ اطعم الطعام، اور دوسرا کام اس کا یہ والآن الکلام، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ گفتگو میں ہر ایک کے لیے بڑی نرمی کرتا ہے، درست نہیں ہے، سخت روح نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ درستی سے بات نہیں کرتا، نرمی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے گفتگو کرتا ہے۔ اور تیسرا کام فرمایا وتابع الصیام، ہمیشہ روزے رکھتا، فرض روزے تو رکھتا ہی رکھتا ہے، ساتھ سنت اور نوافل بھی رکھتا، روزے رکھنے کی عادت ہے اس کو، تابع الصیام، مسلسل روزے رکھتا۔ اور فرمایا چوتھی بات اس کی یہ ہے وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سوئے ہوتے ہیں یہ رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ 4 کام جو کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے اسپیشل محل بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ محلات تو کئی قسم کے ہیں، بس 2 باتیں عرض کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک دفعہ جنت میں گیا تو میں نے وہاں ایک سونے کا محل دیکھا، بہت بڑا محل سونے کا بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا خوبصورت محل تھا، اور میں نے اس کے قریب جا کے کوشش کی کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں، دیکھوں کیسا ہے محل۔ تو اندر جانے سے پہلے میں نے پوچھ لیا یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا، تیری غیرت کا خیال کر کے میں پھر محل میں داخل نہیں ہوا کہ عمر کو پتہ نہیں کیسا لگے گا کہ میرے محل میں چلا گیا۔ تیری طبیعت ایسی ہے، تیری طبیعت سختی والی ہے، تیری غیرت کا خیال کر کے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا، بس دیکھ کے آ گیا تیرا محل اللہ نے سونے کا جنت میں تیار کیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمؤمن فی الجنت الخیمہ، محلات کے علاوہ ایک خیمہ بھی ہوگا۔ آخر ایکسکرشن پہ بھی تو جاتے ہوں گے نا، یعنی تفریحی مقام بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔
فرمایا ایک خیمہ ہوگا، ان للمؤمن فی الجنت لخیمہ، ایک خیمہ ہے لیکن وہ بنا کیسے ہے؟ فرمایا من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، ایک بڑا سارا موتی، اور موتی کو لے کر اگر اندر سے تراش لیا جائے، موتی اندر سے تراش لیا جائے تو تراش کے اس کو پورے موتی کا ہی محل بنا دیا جائے، فرمایا ایسا محل ہے اس کا، وہ موتی ہے پورا اندر سے تراشا ہوا ہے، لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، اندر سے تراشے ہوئے موتی جیسا محل ہے۔ کتنا کو ہوگا موتی جیسا محل؟ ایک دو کمرے تو ہوں گے نا، یا تین چار؟ فرمایا طولها 60 میلا، اس کی جو لمبائی ہے وہ 60 میل ہے، اتنا بڑا موتی، موتی جیسا محل، بلکہ فرمایا موتی کو اندر سے تراشا ہوا ہے، تراش کے محل بنایا گیا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں عرضها 60 میلا من کل زاویۃ، مسلم شریف کے الفاظ ہیں طولها 60 میلا، کہ اس کی لمبائی 70 میل ہوگی، 60 میل ہوگی، لیکن بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ چوڑائی 60 میل ہوگی، اور ساتھ فرمایا صرف چوڑائی نہیں ہوگی، ہر زاویے سے وہ 60 میل لمبا چوڑا ہے، چوڑائی بھی 60، موتی ہے نا آخر، تو موتی کی گولائی وہ ہر طرف 60 میل، جس طرف کو جائیں 60 میل، کونوں کی طرف جائیں تو بھی 60، گول موتی ہے اس کا مطلب۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں فرمایا بیویاں تو الگ الگ ہوں گی نا، موتی جیسا محل، 60 میل لمبائی چوڑائی، کئی بیویاں، ہر بیوی کا الگ گھر اس کے اندر ہوگا، اور فرمایا مومن سب کو یکبارگی دیکھے گا، مومن سب کو یکبارگی دیکھے گا، لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکے گا، مومن کو سب نظر آ رہے ہوں گے، یطوف علیہم المومن، مومن ان کے اوپر گھومے پھرے گا، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، وہ سارے کے سارے اس کو نظر آ رہے ہوں گے، ولا یرا بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ اللہ نے ایک محل مومن کے لیے تیار کیا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے محلات عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ان محلات میں جو بیویاں عطا فرمائی ہیں، اللہ اکبر، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس ولا جان، شرمیلی نیچی نگاہوں والی پاک باز عورتیں، پاکیزہ عورتیں، فیہا ازواج مطہرہ، اللہ تعالیٰ نے آلودگی والی بیویاں نہیں بنائی وہاں پہ، کسی قسم کی آلودگی نہیں، اللہ اکبر، کسی قسم کی آلودگی نہیں ان کے اندر، بلکہ جنتیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے بھی حدیث عرض کی کہ جب آپریشن ہو جائے گا نا ان کا، تو اس کے بعد نہ کسی کو پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک آئے گی، نہ کھنگار آئے گا، ہر قسم کی آلودگی ختم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابی پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول، کھانا ان کا ہوگا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان اہل الجنت یاکلون ویشربون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں گے پیئیں گے، اب ظاہر ہے طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل ان کو دیے گئے، اور اس طرح کے کھانے مما یشتہون، جو چاہیں گے ان کو ملے گا، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو مانگیں گے ان کو دے دیا جائے گا، یعنی کوئی اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کیا کیا کچھ مانگ کے کھائیں گے، اس میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کہ جنتی سایوں میں ہوں گے، چشموں والی جنتوں میں ہوں گے، اور پھل ان کو اس طرح کے ملیں گے جو چاہیں گے ان کو ملے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، چونکہ تم نے دنیا میں عمل اچھے کیے تھے، آج تم موج اڑاؤ، کھاؤ پیو جتنا مرضی۔ سورہ واقعہ میں فرمایا کہ وہ جو غلمان ہیں نا، خدام، وہ پھر رہے ہوں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ،
انہوں نے آب خورے پکڑے ہوں گے، سرائیاں پکڑی ہوں گی، ساتھ مگ پکڑے ہوں گے پینے والے آب خورے، ساتھ سرائیاں اور جگ پکڑے ہوں گے اور پکڑ کے پھر رہے ہوں گے. وہاں فکاس من معین، اور پیالے چھلکتے ہوئے جام، تازہ شراب، تازہ چشمے سے شراب لے کے آئیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بنی ہوئی پڑی ہوئی ہے. وہ جو فرمایا سورہ محمد کے اندر کہ 4 نہریں ہیں وہاں پہ جنت میں، مثل الجنت التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ جنت کیسی ہے، اس میں 4 نہریں ہیں، تازہ بتازہ وہاں سے شراب آ رہی ہوگی. فرمایا ایک نہر تو پانی کی ہے، انفیہا نہار من ماء آسن، لگتا یہ ہے کہ ایک نہر نہیں ہے، ایک نہر کی قسم ہے. نہر کی ایک قسم ہے جو پانی کی ہے، اور پانی ایسا خوشبودار کہ اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ کبھی اس میں ہوانک نہیں آتی، کبھی اس میں وہ پانی کبھی میلا نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ نہیں تبدیل ہوتا. اور پھر فرمایا دوسری قسم کی نہریں وہ ہیں جو دودھ کی نہریں ہیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور یہ بھی دودھ پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ نہیں کبھی بدلتا. اور پھر فرمایا فیہا انہار من خمر، شراب کی نہریں اللہ نے وہاں پہ بنائی ہوئی ہیں. اور لذت للشاربین، یہ تو ہے ہی مشروب بڑے مزے کا. اور یہاں فرمایا کاسم من معین سورہ واقعہ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خدام ہیں یہ جگ میں اسی وقت وہاں سے چشمے سے لیں گے تازہ بتازہ شراب. اور فرمایا یہ شراب وہ نہیں ہے دنیا والی جس سے سر درد ہو جائے یا مدہوشی ہو جائے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے سر درد ہوگی نہ اس سے مدہوشی ہوگی. یہ جنت کی شراب ہے، شراب طہور. وفاکہۃ مما تخیرون، پھل تو اتنے ہوں گے کہ جس کی نہ شمار ہے نہ ان کو گنا جا سکتا ہے. آگے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ رکنے والا نہ بند ہونے والا، نہ سپلائی بند ہو نہ پھل ختم ہو. اللہ اکبر. وفاکہۃ کثیرہ. بس کبھی کبھی اللہ کریم نے کہیں کہیں مثال دی، فرمایا وفاکہۃ ونخل ورمان، کھجوریں ہوں گی وہاں پہ، انار بھی ہوں گے. اور ایک جگہ فرمایا وطلح منضود، کیلے ہوں گے، تہ بتہ کیلے، یعنی کیلا بھی جنت کا پھل ہے، انار بھی جنت کا پھل ہے، اور کھجور بھی جنت کا پھل ہے. پھر فرمایا وسدر مخضود، بیریاں بھی ہوں گی وہاں، بیر، لیکن بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی. یہ بیر، سیب، انار، کھجور ہے، دنیا والے پھل وہاں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، سورہ بقرہ میں جب ان کو رزق ملے گا تو یہ شکل دیکھ کے کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، پہلے بھی تو اس طرح کی نعمتیں ہمیں ملتی رہیں. تو فرمایا وہ دنیا والی نعمتیں نہیں ہوں گی، صرف اس لیے کہ یہ پہچان کر لیں، پہچان کے لیے دنیا جیسی نعمتوں جیسی شکل ان کی بنائی ہوئی ہوگی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، صرف شکل کے اعتبار سے ایسی ہوں گی، حقیقت میں وہ نہیں ہوں گی. چکھیں گے حیران رہ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ سارا کھانا کھائیں پیئیں گے، موج اڑائیں گے، لیکن جائے گا کدھر پھر؟ صحابی پوچھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان اہل الجنت یاکلون ویشربون، کھائیں گے اور پیئیں گے. مسلم شریف کی حدیث ہے، کھائیں گے پیئیں گے اور نہ ان کو بول و براز آئے گا، نہ پیشاب پخانا، نہ تھوک، نہ کنگار، کچھ بھی نہیں. تو صحابی کو خیال آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی اتنا کھائیں گے تو کھانے کے تو آفٹر ایفیکٹس بڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا پھر؟ آلودگیاں نہیں ہیں. سبحان اللہ. ما بال الطعام، صحابی نے سوال پوچھ لیا نبی پاس، اللہ کے رسول پہ کھانے کا کیا ہوا، کھانا کدھر جائے گا؟ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جشاء ورشح،
کھانا کھانے کے بعد بس ایک ڈکار آئے گا اور سارا کھانا ختم، ہضم ہو گیا۔ وَرَشْحٌ، اور ایک پسینہ سا آئے گا، ڈکار اور پسینہ۔ پھر فرمایا یہ نہ سمجھے ڈکار آئے گا تو ساتھیوں کو بدبو آئے گی، یا پسینے کا بھی تصور بدبودار ہے۔ فرمایا وہ رشحٌ کَرَشْحِ الْمِسْک، پسینہ ایسا ہوگا جیسے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ کھانا کھائیں گے، یہاں اندازہ فرمائیں دنیا میں کھاتے ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس بدبودار ہیں، وہاں پہ کھائیں گے اس کے آفٹر ایفیکٹس خوشبودار ہیں۔ اور پھر فرمایا وہاں پہ نا یلہمون التسبیح والتحمید، جو جنتی ہیں نا سبحان اللہ اور الحمدللہ اس طرح کہیں گے کما تلہمون النفس، جس طرح تمہیں سانس آتا ہے نا، اللہ نے سانس ودیعت کیا ہے ہماری فطرت میں، سانس لینا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ سانس باہر نکلتی ہے اندر جاتی ہے، کسی کا ارادہ ہو نہ ہو وہ تو خود، فرمایا یہ الہام کیا گیا۔ فرمایا جیسے دنیا میں سانس لینا الہام کیا ہے، جنتیوں کا سانس ایسا ہوگا کہ وہ باہر کو سانس نکلے گی تو سبحان اللہ، اندر کو جائے گی تو الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمد، یہ سانس ہو۔ دنیا کا سانس ہوا آتی ہے، جنت کا سانس فرمایا وہ تسبیح اور تحمید ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ جنتیوں کا سانس لینا، اور نہ کوئی آلودگی نہ کوئی کچھ۔ کیسے برتنوں میں دیا جائے گا، اللہ اکبر، برتن کیسے ہوں گے؟ کہیں فرمایا سونے کے ہوں گے، کہیں فرمایا چاندی کے ہوں گے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، سونا اور چاندی ہمارے تصور میں سب سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، انسان اس سے بڑھ کر تصور نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا سونے اور چاندی کی، وگرنہ وہاں کیا ہوں گے اس کے بارے میں فرمایا اگر سونے کے ہوں گے تو سونا تو ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ جب ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، سونا ہم نے دیکھا بھی ہے، چاندی ہم نے دیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے سونا چاندی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ایک تو جنت پوری، دو جنتیں ایسی ہوں گی پوری کی پوری جنت سونے کی، جنتان من ذہب، تصور کریں پورے دو جنتیں ہوں گی اور ساری سونے کی، اور صرف جنتیں سونے کی نہیں، آنیتہما وما فیہما، اس میں ہر چیز ہی سونے کی ہوگی، برتن بھی سونے کے، کھڑکیاں بھی سونے کی، درخت بھی سونے کے، ہر چیز ہی سونے کا ہوگا۔ اور جنتان من فضہ، کچھ باغ ہوں گے دو جو چاندی کے ہوں گے، اور وہاں ہر چیز ہی چاندی کی ہوگی، وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، اس کے برتن بھی چاندی کے، اس کی کھڑکیاں بھی چاندی کی، درخت پودے گھاس ہر چیز اس کے اندر چاندی کی ہوگی۔ اندازہ فرمائیں ایک ایسا محل ہو، بلکہ دو محل چاندی کے، دو محل سونے کے، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جنات عدن جو ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ان میں سے دو اللہ تعالیٰ اس طرح کی عطا فرمائے گا، دو اس طرح کی عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں سورہ دہر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ہوگی تو وہ چاندی، لیکن چاندی ایسی شیشے کی طرح چمک رہی ہوگی، شیشے جیسے چمکدار برتن ہوں گے، سارے برتن اور پیالے وہ اسی سے ہوں گے۔ اور فرمایا وہ اس کو ایک خاص طریقے سے بنایا ہوگا، دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، چاندی شیشہ تو نہیں ہو سکتی نا، چاندی ہے تو شیشہ نہیں ہے، شیشہ ہے تو چاندی نہیں ہے۔ فرمایا چاندی کے ہوں گے اور شیشے کے ہوں گے۔ من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، چاندی بنائی اس طریقے سے ہوگی، ایسے طریقے سے بنائی ہوگی کہ وہ چاندی شیشہ بن جائے گی۔ یہ برتن ہوں گے جنتیوں کے، اللہ، اس میں وہ کھانا کھائیں گے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کریم نے شوق دلانے کی بات کی ہے۔ اور رہ گئی، میں عرض کر رہا تھا ان کی بیویاں،
تو بیویوں کے بارے میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن نے بیان فرمایا بار بار، حور عین، موٹی آنکھوں والی، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا، کواری اور ہم عمر بیویاں ہوں گی، فیہن خیرات حسان، خوبصیرت اور خوبصورت، حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہ وہ کسی جن نے اس کو کبھی چھوا ہوگا، نہ کبھی انسان نے کبھی چھوا ہوگا، بلکہ فرمایا وحور مقصورات فی الخیام، اللہ نے لپیٹ کے رکھی ہیں، سیل بند ہیں، وہ مقصورات لپٹی ہوئی ہیں، ان کو گویا پیک کیا گیا ہے، اس کی پیکنگ جا کے مومن ہی کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو جتنی حوریں ملیں گی ان میں سے 2 حوریں حورین ہوں گی، لکل امرئ، ہر جنتی کو جنت کے اندر زوجتان من الحور العین، 2 جو بیویاں ملیں گی وہ حورین میں سے ہوں گی۔ فرمایا وہ پتہ کون ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث۔ فرمایا اب ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کیا ہے۔ فرمایا یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، ان کے ہڈیوں کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا، گوشت سے بھی اور ہڈیوں سے بھی نکل کے سامنے گودا نظر آ رہا۔ اب یہاں ہم تصور کریں سارا کچھ نظر آ رہا ہو تو وہ کوئی اچھا تصور نہیں بنتا، لیکن اللہ کریم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی کی دلیل کے طور پر فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص ہی خوبصورتی۔ تو بس ایک حدیث عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا اور لگتا ہے کہ موضوع اگلے جمعے تک بھی چلانا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت لینی ہے نا تو دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہ کرو۔ فرمایا ایک کام اللہ کے دین کا کرنے کے لیے کوئی شخص صبح کو نکل پڑے، ایک کام اللہ کے دین کا صبح نکل کے کیا یا شام نکل کے کیا، لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ غَدْوَةٌ، ایک کام صبح کیا اللہ کے دین کا یا شام کو کیا، فرمایا اس ایک کام کے بدلے میں جو کچھ اللہ نے تمہیں دینا ہے نا، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جنتی کی تو کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے نا، کوڑا رکھنے کی جگہ یا کمان رکھنے کی جگہ کتنی جگہ آتی ہے؟ اتنی سی۔ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، وہ بھی دنیا اور اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں اس سے سب سے بہتر ہے۔ اور رہ گئی وہاں کی بیویوں کی بات، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جنتیوں کی بیویوں میں سے ایک بیوی جو ہے اطلعت إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، زمین والوں کی طرف ایک نگاہ کر دے، اللہ اکبر، شاید ہمارا تصور قائم ہو سکے، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وہ خواتین دنیا کی خواتین جیسی نہیں ہیں، اگر وہاں کی ایک خاتون ذرا سا پردہ ہٹا کے آسمانوں کا زمین والوں کی طرف ذرا سی نگاہ کر دے، فرمایا لا اضاءت ما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جتنا کچھ ہے سارا روشن ہو جائے اس کے جھانکنے سے، لا اضاءت، روشنی سے بھر جائے، ما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ۔ اور پھر فرمایا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، صرف روشنی سے نہیں بھر جائے، خوشبو سے بھی بھر جائے، خوشبو اور روشنی سے بھر جائے زمین و آسمان، اگر وہ صرف جھانک لے۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی، بلکہ فرمایا نہیں سمجھ آتی وَلَنَصِيفَهَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا، اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے نا، خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے اس کا اکیلا دوپٹہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔